یہ تو عالم نبی اولاد علی کا بار ہے. حضور کی بارگاہ میں وہی آتا ہے جس کو حضور غریب نواز خود بلاتے ہیں. ارادے سینکڑوں بنتے ہیں لیکن ٹوٹ جاتے ہیں. وہی اجمیر آتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں. اور جب حضور غریب نواز بلا لیتے ہیں تو ہمارا یہ یقین اور یہ ایمان کے ساتھ دربار میں جانا ہے کہ اب یقیناً میرا تقدیر سنور جائے گا. ان کو منظور نہ ہوتا تو نہ آنے دیتے. جب ان کا نظر کرم ہوتا ہے تبھی اس بارگاہ میں آدمی آتا ہے. جب ان کا کرم ہوتا ہے, ان کا بلاوا ہوتا ہے تو بنا ٹکٹ سر کے بل چل کے آتا ہے. تو اتنے بڑی بارگاہ کے اندر کبھی کسی کو خالی ہاتھ لوٹانے کے لیے نہیں بلایا جاتا. جب ان کا نظر ہو گیا تو سب برا نظر دور ہو گیا, عطا ہو گیا, اپنا در پہ طلب کر لیا. نائب مصطفیٰ در کشور رش کے پیغمبرہ معین الدین. یہ وہ ذات پاک ہے کہ پیغمبر بھی آپ کے نور کو دیکھ کر کے رقص کیا کرتے ہیں. کیوں کہ جتنا بھی پیغمبر ہوا حضور غریب نواز, آپ یہ دیکھو جتنا بھی پیغمبر ہوا سب کا یہ دعائیں ہوتا تھا کہ اللہ ہم کو محمد رسول اللہ کی امت میں پیدا کر. تو آپ کے نور کو اللہ نے تب بنا دیا تھا. تو آپ کے نور کو دیکھ کر کے یہ وہ نور ہے جو عطائے رسول بن کر دنیا میں جانے والا ہے. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پیغمبر اللہ کے ہیں, آپ اللہ کا پیغام لے کر کے آئے, اور آپ حضور غریب نواز آپ رسول اللہ کے پیغمبر ہیں, آپ رسول اللہ کا پیغام لے کر کے آئے. تو جو بھی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے غریب نواز کا مہمان ہوتا ہے. جو غریب نواز کا مہمان ہوتا ہے ان کے در کی آل اولاد کا مہمان ہوتا ہے. یہ بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ ہے. ہم دربار میں آتے ہیں تو اپنا چپل جوتا بھی باہر اتارتے ہیں, اس چوکھٹ کا اس سیڑھی کا ادب کرتے ہیں. کوئی 100 قدم کا دوری پر ہے, کوئی 500 قدم کا دوری پر ہے, لیکن اس پتھر کا بھی ادب کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, کیونکہ بارگاہ غریب نواز سے اس کا نسبت ہو گیا, وہ جڑ گیا. دربار کا 2 پتی پھول کا چڑھا ہوا ہم دیتے ہیں تو بڑے سے بڑا بیماری شفا ہو جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ وہ بارگاہ غریب نواز میں ایک لمحہ کے لیے چڑھا ہے. تو اندازہ لگائیے ان کے در کی آل اولاد کا کیسا نسبت ہے. یہ ہمارا 23واں پیڑھی ہے. حضور کی بارگاہ میں یہ وسیلہ ہے بارگاہ میں حاضر ہونے. وہ دعا نہیں کرتے, وہ کرم کرنے والی ذات ہے, وہ عطا کرنے والی ذات ہے. غریب نواز آپ کا نام خواجہ معین الدین حسن چشتی. غریب نواز آپ کا لقب ہے, اس کا مطلب غریبوں کو نوازنے والا. یہ جو ذات ہے یہ اللہ کی رحیمی اور کریمی کی ذات ہے. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز, نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز. محمود ایک بادشاہ تھے, ایاز غلام تھے, لیکن جب اس کی بندگی کے لیے کھڑے ہوئے تو ایک ساتھ کھڑے ہوئے, نہ کوئی آقا رہا نہ کوئی غلام رہا. یہ در بھی وہی در ہے. اللہ نے اپنا رحیمی کریمی کا صفات عطا فرمایا ہے, غریب نواز بنایا ہے. بادشاہ اکبر بھی آیا تو پیدل چل کے آیا, شاہ جہاں بھی آئے تو پیدل چل. تو ان کے در پہ آنے والا ہر شخص وہ ان کا سوالی ہوتا ہے, ان کا مہمان ہوتا ہے, لینے کے واسطے آتا ہے, دینے کے واسطے بلاتا ہے. بس 2 چیز کا ضرورت ہے, ایک تو نیت. ہمارا نیت صاف ہے, سب منزل آسان ہے. وہ دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتے ہیں. ہمیں تو آداب غلامی بھی نہیں آتی, ہم کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا, ان کو سینکڑوں انداز کرم آتے ہیں. تو وہ دلوں کا حال ہم سے بہتر جانتے ہیں. جہاں پر ہمارے سوچنے سمجھنے کا صلاحیت ختم ہوتا ہے وہاں سے ان کا معاملہ شروع ہوتا ہے. اللہ نے آپ کو مقام عطا. تو یہ بارگاہ ادب کا مقام ہے بھائی. با ادب با نصیب اور بے ادب بد نصیب ہے نا. تو حضور کی بارگاہ ہے, نائب رسول کا دربار ہے. حضور کی بارگاہ میں ادب سے حاضر ہوا جاتا ہے. تو جو ادب والا ہے نصیب والا ہے. آپ یہ دیکھیے اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے, تمام عالم کا مالک ہے. رب المسلمین نہیں ہے, صرف مسلمانوں کا مالک, تمام عالم کا مالک. اللہ کے رسول رحمت للعالمین ہے. جس شے کا وہ مالک ہے اللہ ہے نا, اس شے کے لیے اپنے رسول کو رحمت للعالمین بنا کر کے بھیجا ہے. صرف یہ عالم تو ہم دیکھ رہے ہیں, 18,000 عالم, اور واللہ عالم جتنے عالم ہیں اللہ ہی جانتا ہے بہتر ہے نا. تو جس شے کا وہ مالک ہے ان سب کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے. وہ جو رحمت للعالمین والی ذات ہے وہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں دیکھنے کو ملتی ہے. نائب رسول کی ذات عطائے رسول کی بارگاہ میں دیکھنے کو ملتی ہے. اللہ کے رسول کی ذات کہ دنیا کے ہر کونے کا, ہر خطے کا ہر آدمی آتا ہے اور فیض پا کر کے جاتا ہے. اسی کو رحمت للعالمین بولتے ہیں, ہر مذہب و ملت. تو انسان کیا, حور ملائک فرشتے بارگاہ غریب نواز میں آتے اور لے کر کے جاتے ہیں. تو سارا دار و مدار نیتوں پر ہے اور یقین پر ہے. جو اپنا کشتی ان کا حوالے کر دیتا ہے تو وہ ڈگمگ نہیں ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ اس بارگاہ سے خالی ہاتھ لوٹانا اپنا توہین سمجھتا ہے. کیوں کہ آپ نے سب کچھ اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو فنا کر دیا. اب اللہ فرماتا ہے قیامت تک میں تمہارے نام کا ڈنکا بجاؤں. تو یہ اللہ قیامت تک ان کے نام کا ڈنکا بجاتا رہے گا. جو ان کا ہو گیا اللہ اس کا ہو.
تو جو ان کی ذات پر یقین رکھتا ہے, جو اپنا کشتی ان کے حوالے کر دیتا ہے, تو وہ ڈگمگ نہیں ہوتا ہے بھائی. اس بارگاہ سے نصیب اور مقدر لکھ دیا جاتا ہے. تو حضور کی بارگاہ ہے, یہاں پر چپے چپے پر حور, ملائک, فرشتے سجدے کے اندر ہیں. اگر انسان کو نظر آ جائے گا تو پاؤں رکھنے کا جگہ نہیں, ادب کا مقام ہے. تو با ادب با نصیب, اور یہ بارگاہ میں حاضر ہونے کا طریقہ ہے. حضور کرم فرمائیں گے سرکار. ہاں, ہم حضور غریب نواز کے دربار کے گدی نشین, سجادہ نشین. یہ ہمارا 23واں پیڑھی ہے, 850 سال ہو گیا حضور غریب نواز. تو جو بھی حضور کی بارگاہ میں آتا ہے ان کا حاضری کرانا, دربار کھولنا, دربار بند کرنا, باپ دادا پردادا سے حضور غریب نواز کی بارگاہ کی خدمت کرنا, یہ سمجھ لو کہ ہم تو اس در کی خاک کے بھی لائق نہیں. یہ اس مالک کا نظر کرم ہے کہ اپنا قدموں سے لگا کے رکھا ہے. کیوں لگا کے رکھا ہے یہ ہم بتا رہے ہیں آپ کو, زندہ معجزہ. یہ جو ہم بیٹھے ہیں آپ کے سامنے آج, حضور غریب نواز کو آ کر کے 850 سال ہو گئے. ٹھیک ہے, آج ہم کیوں بیٹھے ہیں آپ کے آگے سامنے, کہ حضور غریب نواز جب آپ ایران سے روانہ ہوئے, آپ ایران میں جگہ ہے سنجر, وہاں کے آپ رہنے والے, اسی لیے آپ سنجری کہلاتے ہیں. آپ کے پیر و مرشد خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ, آپ کے پیر و مرشد کا وہ مقام ہے کہ آپ کے پیر جب نماز پڑھتے تھے تو نماز کے بعد آپ دعا فرماتے. جب آپ دعا فرماتے تھے تو اللہ تعالیٰ اس دعا کا جواب دیتا تھا. جب تک آپ دوسری دعا نہیں مانگتے تھے اللہ سے, جب تک کہ پہلی دعا کی مقبولی کی صدا نہیں آ جائے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا فرمایا کہ کب یہ میرا خاص بندہ مانگے اور اس کو میں دوں. یہ آپ کے پیر و مرشد کا مقام. تو حضور غریب نواز کو جب آپ کے پیر و مرشد نے یہاں کے لیے روانہ کیا, ہند کے لیے, تو آپ کے پیر بھائی, حضور غریب نواز کے پیر بھائی خواجہ فخر الدین اردیسی رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پیر و مرشد بھی خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ, اور حضور غریب نواز کے پیر و مرشد بھی خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ, اور خواجہ فخر الدین اردیسی کے پیر و مرشد بھی خواجہ عثمان ہارون رحمۃ اللہ علیہ. جب یہاں کے لیے روانہ کیا تو آپ نے خواجہ فخر الدین اردیسی کا ہاتھ غریب نواز کے ہاتھ پہ دیا, اور آپ فرماتے ہیں خواجہ فخر الدین اردیسی سے کہ میرا معین الدین, حضور غریب نواز کے لیے, کہ میرا معین الدین دیار غیر میں جا رہا ہے, ایسی جگہ جا رہا ہے جہاں پر کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں ہوگا, جہاں پر کوئی حامی و مددگار نہیں ہوگا. لہذا جس طریقے سے تم میری خدمت کیا کرتے تھے, آج کے بعد میرے معین الدین کی خدمت کیا کرنا. یہ جو خدمت کا سلسلہ آپ آج دیکھ رہے ہو, یہ ہمارا خوبی نہیں, ہم تو اس در کی خاک کے بھی لائق نہیں. یہ اس مالک کا نظر کرم ہے کہ اپنا قدموں سے لگا کے رکھا ہے. کیوں لگا کے رکھا ہے وہ بتانا ہے بنا اس کے. تو آپ نے فرمایا جیسے میرے خدمت کیا کرتے تھے میرے معین الدین کی خدمت کیا کرتے. پھر آپ نے جب ہاتھ پہ ہاتھ دیا حضور غریب نواز کے ہاتھ میں خواجہ فخر الدین اردیسی رحمۃ اللہ علیہ کا, تو آپ حضور غریب نواز سے فرماتے ہیں آپ کے پیر و مرشد کہ یہ امانت میں آپ کو دے رہا ہوں, اور حشر کے روز ایسے ہی لوں گا. تو یہ وہ امانت ہے حضور غریب نواز نے کہ خواجہ فخر الدین اردیسی کو تو رکھا اپنے قدموں سے لگا کے, قیامت تک کے لیے ان کی اولاد کو چن لیا اپنا قدموں سے لگا کے رکھنے کے لیے. اور یہ وعدہ آپ نے اپنا پیر و مرشد سے کیا ہے. تو یہ 850 سال ہو گیا. یہ زندہ معجزہ نہیں ہے تو کیا ہے. دنیا میں ایسے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے دنیا پہ حکومت کی ہے, جن کے بنائے ہوئے تاج تخت اور محل آج بھی موجود ہیں, لیکن کسی کا پتہ ٹھکانہ نہیں. لیکن غریب نواز کا در کا آل اولاد تب بھی ان کے در پہ تھا, آج بھی ان کے در پہ ہے, اور جب کچھ نہیں رہے گا تب بھی ان کے در پہ رہے گا. تو یہ بارگاہ کا نسبت ہے. اور جو ان کے دربار کے لوگوں سے وابستہ ہو گیا وہ ان کے در سے وابستہ ہو گیا. دو طرح کا حاضری ہے. ایک بات یاد رکھو ہمیشہ, جو بھی بارگاہ ہے غریب نواز میں آیا ہے تو خالی ہاتھ کوئی نہیں جائے گا. دنیا کا دولت ان کا در کا ٹھوکروں میں ہے. جو لینا ہے لے کر کے جاؤ, جس کو دکان چاہیے, مکان چاہیے, اولاد چاہیے, ہر چیز ملے گی. تو دو طرح کا حاضری ہے. ایک تو ہم دیدار کریں اپنا آنکھ سے, جو ہر آنے والا شخص حضور کی بارگاہ کا دیدار کر رہا ہے, جو اللہ کی رحمت کا بارش 2400 گھنٹے یہاں ہو رہا ہے, اس کا چھیٹا اس پر بھی پڑ رہا ہے. تو خالی ہاتھ کوئی نہیں جائے گا, دنیا کا دولت سب لے کر کے جاؤ. ایک وہ حاضری ہے کہ ان کا ایک نظر ہم پر ہو جائے. ایک ہم دیدار کریں اپنا آنکھ سے, اور ایک ان کا نظر ہم پر ہو جائے. تو جب ان کا نظر ہوتا ہے تو اپنا بنا لیا جاتا ہے, اپنا بنا لیا جاتا ہے, اپنا در سے اپنا لوگوں سے وابستہ کر دیتے ہیں. تو یہ جب اپنا بنا لیتے ہیں تو یہ کوئی دنیا کے واسطے نہیں, یہ دین اور دنیا دونوں کے واسطے اپنا بناتے ہیں. تو اسی کو نسبت بولتے ہیں, اسی کو وسیلہ بولتے ہیں, ہے نا. دنیا کا دولت سب دنیا تک ہے, کوئی کچھ ساتھ لے کے نہیں گئے, لیکن ان کے در کی وابستگی یہ دین اور دنیا دونوں کے واسطے یہاں پر بھی کام آئے گا اور وہاں پر بھی کام آئے گا. تو سمجھنے والے کے لیے سب کچھ ہے, اور نہیں سمجھنے والے کے لیے تو کچھ بھی نہیں. یہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میرے اختیار کی بات ہے. ان کا محبت کوئی سستا چیز نہیں, جس کو میں چاہتا ہوں اس کو ان کی محبت عطا کرتا ہوں. تو یہ خوش نصیب ہو کہ حضور غریب نواز نے اپنا قدموں میں اپنا طلب فرمایا ہے, اور حضور غریب نواز نے اپنا محبت عطا فرمایا ہے اور طلب کر لیا ہے. غریب نواز سب رہنمائی فرمائیں گے, کرم فرمائیں گے سرکار میں
اب حاضری پیش کریں گے, دعا کریں گے سب. قصہ تو ایسا ہے کہ وہ 2.5 دن میں بنا, اس کو 2.5 دن کا جھوپڑا کہتے ہیں. کون بنایا وہ؟ بنائے اس ٹائم پہ بنائے لوگوں نے, حضور نے دست غیب سے نظر فرمایا غریب نواز نے, تو اللہ نے مدد فرمایا تو 2.5 دن کے اندر اس کو تعمیر کرایا. جنہوں نے بنایا وہ ہاں ہاں, انسان کا تو کام نہیں ہے 2.5 دن میں بھائی. ہاں ہاں ہاں, وہ سب اس ٹائم پہ بنایا, 2.5 دن کے اندر بنایا یہ, اس لیے 2.5 دن کا جو. ہاں نماز ہوتا ہے. برس کا پرانا ہے؟ وہ غریب نواز کے زمانے کا ہے. 800 سال ہو گیا, 900 سال.